السلام علیکم سامعین، 10 شعبان المعظم اور 30 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان اجلاس ختم بخاری شریف۔ یہ اجلاس جامعہ باریہ دارالعلوم سرگاچھی، ضلع مرشد آباد، ویسٹ بنگال میں ہوا ہے، جہاں شیخ الحدیث و صدر مفتی مظاہر العلوم سہارنپور حضرت اقدس مفتی مقصود احمد قاسمی نے بخاری شریف کی تکمیل کرائی ہے۔ ماشاءاللہ، صدر مفتی موصوف حضرت فقیر الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ آپ حضرت والا کا مکمل بیان سنیں۔ مجددی محدث دہلوی علیہ رحمت سے پڑھی ہے، جو بعد میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ حضرت شاہ عبدالغنی مجددی علیہ الرحمہ نے بخاری شریف حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے پڑھی۔ حضرت شاہ اسحاق علیہ الرحمہ نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے پڑھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے بخاری شریف اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے پڑھی۔ یہ میرا سلسلہ ہے سند کہ میں نے ایک سلسلہ آپ سے بیان کیا، اور دوسرا سلسلہ میرا یہ ہے کہ میں نے بخاری شریف جلد ثانی اور جلد اول کا نصف حصہ حضرت مفتی اعظم ہند مفتی محمود الحسن گنگوہی علیہ الرحمہ سے پڑھی۔ وہ میرے شیخ، میرے مرشد بھی ہیں اور استاد محترم بھی ہیں۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ نے بخاری شریف حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ سے پڑھی۔ انہوں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ سے پڑھی، اور انہوں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ سے۔ اسی طرح کے وہی سلسلہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ یہ دو سلسلے ہو گئے۔ یہ سند حدیث کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ تک پہنچا دی۔ یاد رہے، موجودہ زمانے میں حدیث کی سند کا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ تک پہنچا دینا کافی ہے۔ اس کے بعد کی سندیں چھپی ہوئی ہے کتابوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس حدیث کی سند کا حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ تک پہنچا دینا موجودہ زمانے میں ضروری بھی ہے، کافی بھی ہے، اس سے کہ آگے چھپا ہوا، اور ضروری بھی ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ بس اس پر میں ذرا سی بات عرض کرتا ہوں، ذرا اسے دھیان سے سنیں، اور سب طلبہ ہی نہیں بلکہ جو حاضرین ہیں وہ بھی سنیں، ان کے کام کی بھی چیز ہے۔ حدیث کی سند کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ موجودہ زمانے میں کائنات پر بیٹھ کر مختلف قسم کے لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، مسائل فقہیہ بیان کرتے ہیں، استخارہ کب بیان کر دیتے ہیں، اور عجیب عجیب تحقیقات بیان کرتے ہیں، اور عوام ہے موبائلوں میں تو دیکھتے ہیں کہ فلاں بیٹھا ہوا یہ بیان کرنا، فلاں نے یہ مسئلہ بیان کیا، فلاں نے یہ حدیث بیان کی، اور پھر عوام اس موبائل میں دیکھی ہوئی چیزوں کو، کائنات پر بیان کردہ چیزوں کو لے کر باقاعدہ علماء سے حجت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، حالت ان عوام کے پاس صرف اور صرف وہ چینل والی بات ہے، نہ بخاری ان کے
کے سامنے ہے، مسلم شریف سامنے ہے، حدیث کی کوئی کتاب سامنے نہیں، بس موبائل پر بیان کر دیا بیان کرنے والے نے، اب اسی کو ہم نے حجت سمجھا اور اسی پر عمل، اور پھر اسی کو لے کے مباحثہ بیٹھ کے مباحثہ کرتے ہیں، حجت اور مقابلہ کرتے ہیں۔ نہ بخاری شریف کی شکل دیکھی، نہ مسلم شریف کی شکل دیکھی، صرف چینل پر دیکھ لیا اور بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ یاد رکھو، چینل پر بیٹھ کر یہ بیان کرنے والے حضرات اور المعتبر تھے، عموماً معتبر نہیں ہے۔ یہی معلوم نہیں کہ ان کے بعد اپنے علم کی سند ہے یا نہیں، وہ اپنے دماغ کی ایجاد کرتا بات بیان کرتے ہیں، ان کے دماغ میں آ گیا، جو ان کی سمجھ میں آ گیا، صرف اس کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث کی تشریح، حدیث کا مطلب وہ بیان کرتے ہیں جو ان کی اپنی سمجھ میں آتا ہے، یا کہیے کہ ان کے دماغ کی پیداوار ہے، ان کے دماغ کی ایجاد کرتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے کون سے مدرسے میں پڑھا، ان کے علم کی سند کیا ہے، یہ بالکل معلوم نہیں، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں، بعض مرتبہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ چینل پر بیٹھ کر بیان کرنے والا مسلمان بھی ہے یا نہیں، کہ یہودی تو نہیں، یہود کا نصارہ کا ایجنٹ تو نہیں، بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اور رہا یہ کہ داڑھی رکھ رکھی ہے، اس نے شوہا پہن رکھا ہے، اس نے پگڑی باندھ رکھی ہے، اس نے یاد رکھو، داڑھی کا رکھ لینا، چوہے کا پہن لینا، سر پر پگڑی کا باندھ لینا، یہ مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم داڑھی رکھتے ہیں، مودی جی داڑھی رکھتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ وہ تو اسلام کے کٹر مخالف ہیں، لیکن داڑھی رکھتے ہوئے، اور کبھی موقع ہوتا ہے پگڑی باندھ لیتے ہیں، کبھی موقع ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو چوہا بھی پہن لیتے ہیں۔ تو کیا چوہے کا پہن لینا، پگڑی کا باندھ لینا، داڑھی کا رکھ لینا، یہ کوئی مسلمان ہونے کی علامت ہے؟ نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چینل پر بیٹھنے والے کے بارے میں یقین سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا وہ مسلمان بھی ہے، خصوصاً ایسے ہی لوگ بیٹھتے ہیں، یہ ایجنٹ ہوتے ہیں نصارہ کے، ایجنٹ ہوتے ہیں ہنود کے، مجوس کے۔ اب وہ مسائل اور عوام ان موبائل میں دیکھا کہ دیکھو اس کو فلاں بیان کرنا، فلاں نے یوں کہا، اور اسی کو لے کر بحث شروع کرتے تو علماء ذرا اندازہ لگائیے، ایک وہ علماء ہے، ذرا غور سے سنیں، جنہوں نے 17 سال 16 سال 20 سال علم کے حاصل کرنے میں لگائے، قرآن پاک حفظ کیا، عربی علوم کی جو قواعد کی کتابیں وہاں سے لے کر پڑھنا شروع کیا، اور پھر اللہ پاک نے حدیث تک پہنچایا، تفسیر قرآن کے اساتذہ، وہ اساتذہ جن کا سلسلہ حدیث قرآن سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہوا ہے۔ تو ایک تو وہ علماء ہیں جن کا علم مستند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تک پہنچا ہوا ہے، اور ایک وہ جو چینل پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہے، جس کے بارے میں قطعی طور پر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا مسئلہ ہوگا کہ مسلمان بھی ہے، اس پر اجراء اعتماد۔ اور یہ جو علماء ہیں جنہوں نے 17 سال 16 سال لگائے ہیں، باقاعدہ قواعد اصول پڑھے ہیں، اور قواعد اصول کو پڑھ کر پھر قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے، حدیث پاک کی تشریح پڑھی ہے، ان سے حجت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، علم وہ معتبر ہے جو مستند ہو، یعنی جس کی سند حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے ہوئے، وہ علم معتبر ہے۔
اور جو علم مستند نہ ہو، دماغی ایجاد ہو، دماغ کی پیداوار ہو، ایسا علم معتبر نہیں ہوتا۔ عموماً چہرے پر بیٹھ کر بیان کرنے والے وہ ہے جن کا علم مستند نہیں ہوتا، یہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ کون سے مدرسے پڑھو، کون سے عالم سے انہوں نے سند حاصل کی ہے، بے سند کے بیان کرتے ہیں۔ مگر آج عوام اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہ علماء کے باقاعدہ معتبر مدارس میں داخلہ لیا، وقت لگایا، اساتذہ سے سیکھا، اور علم حاصل کا مسترد ہوا، اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہ بڑا دھوکہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ سیدھی سیدھی بات، ایک علم مسترد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک علم غیر مسترد ہے، دونوں میں آسمان زمین دونوں ہے۔ وہ اپنی عقل سے بیان کر رہے ہیں، اپنی عقل کی پیداوار ہے، عقل کی ایجاد کرتا ہے۔ ارے تم اگر عقل رکھ تو ہماری بھی عقل، اللہ نے ہمیں بھی عقل، تو پھر تمہارے عقل کے پیداوار کی اتباع کرنا ہم پر کیوں ضروری ہوگا؟ اگر تم عقل مند ہو ہم بھی عقل مند، تو صرف عقلی ایجاد، عقلی پیداوار، یہ تو کوئی مسترد چیز نہیں، یہ تو کوئی واجب اتباع، قابل اتباع نہیں۔ قابل اتباع تو وہ علم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہوا، مسترد۔ آج الحمدللہ آپ طلبہ عزیز جہاں بیٹھے ہوئے، آپ نے باقاعدہ پورے سال، بلکہ اس سے پہلے کتنے سال اور لگائے، اور یہ باقاعدہ پورا سال آپ نے بخاری شریف، مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابیں اپنے اساتذہ سے پڑھی۔ وہ اساتذہ جن کا علم مستند ہے، جو باقاعدہ معتبر علماء کی پڑھ کر آئے، آپ نے ان سے پڑھا ہے، اس سے آج آپ کا علم مستند ہو گیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف جو پڑھی جا رہی ہے اس وقت میں، یہ آلتو فالتو نہیں، یہ انتہائی باعثمت علم، انتہائی باعثمت کتاب ہے۔ سمجھ لیجیے کہ آج آپ کا ہمارا علم مستند ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فائدہ ہو رہا بخاری شریف پڑھنے کا، یہ فائدہ ہو رہا مسلم شریف پڑھنے کا، یہ فائدہ ہو رہا دوسری کتابیں پڑھنے کا کہ آج ہمارا علم مستند ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارا علم مستند ہو گیا تو اب اس کے بعد آپ جو حدیث عوام کے سامنے بیان کریں گے، آپ جو حدیث کا مطلب بیان فرمائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مستند ہوگا۔ اور وہ علم جو مستند ہو، یعنی جس کی سند اللہ کے نبی تک پہنچی ہے، وہ قابل اعتماد ہوا کرتا ہے اور واجب کی اتباع ہوتا ہے۔ آپ کا علم مستند ہوگی۔ اسے میں نے بتایا کہ مجلس معمولی مجلس نہیں، الحمدللہ میں نے بھی اپنی سند بیان کر دی اور پہنچا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچا دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے سامنے چھپی ہوگی، امام بخاری علیہ رحمت تک، امام بخاری علیہ رحمت کے اوپر کی سند خود یہاں لکھی۔ آج علم مسترد ہو گیا۔ ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوا، ایک دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو 7,000 احادیث کا علم ہو گیا۔ بخاری شریف میں کچھ تھوڑا کم و بیش 7,000 حدیث ہیں، 7,000 کو 200 اوپر ہے، تقریباً کہہ رہا ہوں 7,000 حدیث۔ الحمدللہ آپ کو 7,000 احادیث کا علم بخاری شریف میں لگے۔ یہ دو فائدہ آپ کو تاریخ میں پڑھنے سے، ایک علم مستند ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب مستند ہو گیا تو قابل اعتبار ہو گیا۔ اس سے آپ جو حدیث بیان کریں گے وہ بھی قابل اعتبار ہوگی، جو تشریح فرمائیں گے وہ بھی قابل اعتبار۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ کا علم، آپ کو 7,000 احادیث کا علم ہو گیا۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی معمولی کتاب کی نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک کے بعد جس کا درجہ ہے اور پوری امت نے تسلیم کیا۔
چاہے وہ غیر ہو یا اپنے ہو، چاہے وہ چینل پر بیٹھنے والے ہو، آج کوئی بخاری شریف کی صحت کا انکار نہیں کر سکتا، کیا ہی نہیں کسی نے، آج بھی کوئی نہیں کرتا، دشمن بھی نہیں، یہ بخاری ہو گیا تو 7,000 احادیث کا علم ہو رہا ہے، اور احادیث کی وہ ہے جو بالکل صحیح ہے۔ اب میں امام بخاری رحمہ کا حالت بیان کروں، اس کی ضرورت نہیں، آپ خود جانتے ہیں، اجمالی بیان کرتا ہوں، ذرا سا اجمالی اشارہ کرنے کے لیے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ مجتہد وقت ہے، مجتہد مطلق ہے امام بخاری علیہ، اللہ نے عجیب حافظ دیا، ان کے حافظے میں سب قابل ہے اور انتہائی دیانتدار اور امانتدار، اعلیٰ درجے کا امانتدار، دیانتدار۔ ذرا اندازہ لگائیے، بخاری شریف کی ایک حدیث لکھنے کے لیے غسل فرما کے 2 رکعت نفل پڑھتے، استخارہ کرتے، اور جب اطمینان ہو جاتا کہ حدیث صحیح ہے تب اپنی کتاب لکھتی ہے۔ 60,000 حدیثیں اس طرح لکھی، ہر حدیث پر 2 رکعتیں پڑھی، تو کتنے رکعتیں ہو گئی ساری کتاب میں؟ 7,000 حدیثیں ہیں، ہر حدیث پر 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 14,000 نفل۔ یہ 14,000 نفلیں پڑھ کر یہ کتاب لکھی جائے، اور فوجیں پڑھنے والا میں اور آپ نہیں، یہ نفلیں پڑھنے والا میں اور آپ جیسا نہیں، وہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ جو اعلیٰ درجے کے مجتہد، اعلیٰ درجے کے حافظ حدیث، اعلیٰ درجے کے دیانتدار امانتدار، انہوں نے نفل پڑھے۔ ہمارے 1,000 نفلیں کو ایک رکعت کے برابر نہیں ہوتے، تو 14,000 نفل پڑھ کر یہ کتاب لکھی جائے، اور پڑھنے والے وہ ہے امام بخاری علیہ رحمہ، میں اور آپ نہیں۔ ایسی کتاب کے ذریعے آپ کو 7,000 احادیث کا علم ہو رہا ہے، اسے میں نے کہا آپ کا علم مستند ہو گیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ جہاں پہ حدیث بیان کریں گے وہ بھی مستند ہوگی، جو تشریح بیان کریں گے وہ بھی انشاءاللہ مستند ہوگی، اور وہ تو معتبر یہ علم ہے جو باقاعدہ استاد سے ایسے پڑھا جاتا ہے، سلسلہ بسلسلہ، میں نے استاد سے پڑھا، انہوں نے استاد سے پڑھا، انہوں نے استاد سے پڑھا، اور انہوں نے ہمیں بخاری امام بخاری علیہ رحمہ سے پڑھا، اور امام بخاری نے اپنے استادوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، اور نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کچھ بھی نہیں فرماتے، جو فرماتے ہیں وہ وحی سے، اور وحی اللہ کی طرف سے۔ تو آج آپ کا علم الحمدللہ الحمدللہ بہت یہ ہے وہ علم۔ اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ چینل پر بیٹھنے والے، یہ موبائلوں پر آنے والی تحقیقات رضی کے ٹوکرے میں ڈالنے کے لائق ہے، وہ تمہارا کا علم ہے تو یہ ہے نبی بڑے محترم ہے، یہ علم ہے، اس لیے مستند ہے وہ مستند ہے۔ میں ذرا سا اس کی ایک مثال سے سمجھا دوں، بات ذرا تفصیل تو ہو رہی ہے مگر عوام کو بھی ضرورت ہے، اس کی ہمارے طلبہ تو ہے ہی ہے، عوام کو بھی ضرورت ہے۔ ایک مثال سے سمجھاؤں، جب ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مال چھوڑ گئے، مکان چھوڑا، جائیداد چھوڑی، روپیہ پیسہ چھوڑا، انتقال کر دیا، اب اس کا مال کس کو ملنا ہے؟ بیٹے کو ملتا ہے، اگر بیٹا چھوڑ کر جانا تو بیٹے کو ملے، بیٹا وارث ہو گیا، لیکن بیٹے کو یہ بھی تو ملے گا جب تو وہ بیٹا ہونا ثابت بھی کرتے، بیٹے کو باپ کا ترکہ جبھی تو ملے گا جب وہ بیٹا ہونا ثابت بھی کرتا، تحقیقات کرنی پڑے گی وہ بیٹا ہے بھی کہ نہیں، کوئی فرضی پر کھڑا ہو گیا، ایسا کر یہ بھی ہوتا ہے، کتنے پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جاتے ہیں والد، بناؤ بھی مصنوعی کھڑا ہو گیا، جب تک وہ اپنا بیٹا ہونا ثابت نہیں کرے گا، اپنا نسب ثابت نہیں کرے گا، تب تک اس کو بنا سکتے نہیں ہو سکتے۔ پہلے نسب ثابت کرنا ہوگا، بیٹا
बेटा होना साबित करना पड़ेगा। जब साबित कर लेगा अब उसको वरासत मिल जाएगी। अगर बेटा साहब को होना साबित नहीं कर पाया तो वरासत नहीं मिलेगी, तो उसको कोई वरासत नहीं। ये माली वरासत का हाल है, माली वरासत का हाल है।